معاویہ نہیں مٹا سکا اسے طالبان کیسے مٹا سکتا؟ جس مقام تک میری آواز جا رہی ہے، جس قوم کو مٹانے کے لیے یزید، اس کا باپ اور اس کی دادی کی کوششیں ناکام ہو گئی ہوں، اس کی دادی کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ پہلا کرائے کا قاتل ہندہ نے بھیجا تھا۔ تاریخ اسلام کے اندر امیر حمزہ کو قتل کرانے کے لیے ناقابل بیان لالچ دے کر، وہ لالچ جسے بیان کرنے کے لیے امام حسین آپ کو سلامت رکھے، تہذیب منبر جن کو بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتی، ویشی نامی حبشی کو حمزہ کے قتل کرنے کے لیے پہلا کرائے کا قاتل بھیجنے والی معاویہ کی ماں ہندہ تھی، اور پہلا خون کا نذرانہ پیش کرنے والا کلمہ حق کی خاطر سپاہی مصطفیٰ، شیر محمد مصطفیٰ حضرت امیر حمزہ تھا۔ اس دن سے لے کے چکوال تک نہ ہندہ کی اولاد بدلی ہے، نہ حمزہ کے پیروکار بدل۔ سامعین گرامی قدر، کائنات آدم و عالم میں آپ دنیا جہان میں جا کے دیکھ لیجیے، بات گالی سے شروع ہوئی تھی، پھر کچھ عرصہ گولی پہ رکی رہی۔ شیعوں کو پہلے گالیاں دی گئیں، جب بات شروع ہوئی تھی ابتدا گالی سے ہوئی تھی، گالی کے بعد بات گولی پہ آ گئی۔ جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ گالی دیتا ہے، اور جب گالیاں ختم ہو گئیں پھر گولیاں شروع ہو گئیں، پھر گولیوں سے ٹھنڈ نہ پڑی، پھر خود کش دھماکے شروع ہو گئے۔ کوئی غیرت مند ان بے غیرتوں سے پوچھے، میں تھوڑا سا خون ماتم میں نکالوں تو حرام ہے، میں اگر اپنے بدن سے اللہ جب تھوڑا سا بلیڈ مار کے خون نکالوں تو حرام ہے، اور تم اپنے بدن کو پھاڑ دو تو شہید ہو۔ تم قتل کر کے بھی میرے مولا نے، امیر المومنین نے 19 رمضان کو ایک ضرب ماری تھی۔ کچھ بندے سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید میں فکرہ اوپر نیچے کر گیا ہوں، ضرب تو مولا علی کو لگی تھی، نہیں، ایک ضرب امیر المومنین نے بھی چلائی تھی۔ ادھر قاتل کی تلوار لگی، ادھر علی نے فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ علی نے تو فیصلہ کر دیا تھا تم قتل کر کے بھی ناکام رہو گے، ہم قتل ہو کے بھی کامیاب رہے۔ سامعین گرامی، یہ کچھ حضرات کی خاموشی، کچھ حضرات کی گھبراہٹ اجنبیت نہیں ہے۔ 1400 سال سے میرا مذہب تلوار کے اوپر چلتا ہوا، کمینوں کا مقابلہ کرتا ہوا، ویشیوں کے ساتھ ساتھ مقابلہ کرتا ہوا آج تک پہنچا ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے مکمل امن ہو جائے گا تو وہ خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ امن ہو جائے، یہ چوری کھانے والوں کا مذہب نہیں، یہ حلوہ خور قوم کا مذہب نہیں، یہ حجرے میں تبلیغیں کرنے والوں کا مذہب نہیں۔ تم کربلا سے زیادہ خطرناک حالات پیدا نہیں کر سکتے، اور اس کوفہ جدید میں مصلحت کی شپر اٹھا کر اس قوم کو شیرازہ بکھیرنے والے لوگ صرف اس بنیادی بات پر آپ حضرات کی توجہ چاہ کے میں آپ حضرات سے اجازت لے رہا ہوں۔ آپ ایک ایسے دور میں زندہ ہیں جو ظہور امام سے قریب تر ہے۔ اس میں امتحان بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو خود بھی غیرت سے نابلد ہیں اور بے غیرتی کی گولیاں تقسیم بھی کرتے ہیں۔ اس کی ابتدائی سٹیج وہی ہے۔ علامہ صاحب آپ
اپنے پیروں کا ذکر کیجئے گا. ہمارے پیروں کا ذکر کوئی کم ہے جو ہم ان کا ذکر کریں؟ وہ تو پلیت ہیں. ہمارا منبر پاک ہے. میں نے کہا جب قرآن جیسی پاک کتاب میں فرعون جیسے پلیت کا نام آ سکتا ہے، اللہ سے پوچھو خالی آدم کا ذکر کرتا، شیطان کا ذکر کیوں کیا؟ خالی ابراہیم کا ذکر کرتا، نمرود کا ذکر کیوں کیا؟ یہ منافقت کی پہلی کلاس ہے. جب تک منافقت ختم نہیں ہوگی شجاعت نہیں آئے گی. یہ امام کا قول ہے کہ جہاں منافقت نہیں ہوتی وہاں شجاعت ہوتی ہے. پہلی بات. دوسری بات جسے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، قوم کو پہلے تقسیم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. وہ قوم جس کی پہچان ہی علی کی ولایت ہو، اس کے علاوہ اگر کوئی اپنی اور کوئی پہچان سمجھتا ہے تو وہ ثابت نہیں کر سکتا. آپ کی اکلوتی پہچان ہے ولایت علی ابن ابی طالب. پہلا جھگڑا اسی میں پیدا کیا گیا تاکہ منتشر کر دیا جائے. پھر ماتم کے خلاف فتویٰ تاکہ منتشر کر دیا جائے. مناواں حملہ ہوا تھا. حملہ آوروں نے وردیاں پولیس کی پہنی ہوئی تھی. کم از کم ان بے غیرتوں کی بے غیرتی سے سمجھ جاؤ، سازشی جب اپنی صفوں میں داخل ہو تو وہ کپڑے ادھر والے پہن لیتا. مجھے نہیں پتا آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی، کیونکہ باہر والے اپنے کپڑے پہنے گا تو پکڑا جائے گا. ان بے غیرتوں نے طریقہ یہ نکالا کہ اندر کی وردی پہنو تاکہ لوگ تمہیں اپنا سمجھیں. جو بھی مولوی امامہ پہن کر یا علی مدد کو بھونک رہا ہو سمجھو دہشت گردوں کا ایجنٹ ہے، کپڑے تبدیل کر کے بیٹھو. سامعین گرامی قدر، کیونکہ آپ حضرات اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں کہ میں صرف یہ مختصر سی گفتگو عبادت کے طور پہ آپ کی خدمت میں کرنے کے لیے آیا ہوں. اس لیے آپ حضرات سے التماس ہے، آپ کی کوئی حفاظت کرنے نہیں آئے گا. آپ کسی پہ بھروسہ کرتا ہے اس زمانے کے اندر تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. مجھے وہ بچائے گا، مجھے وہ بچائے گا. پہلے لوگ کہتے تھے جی پولیس کھڑی ہوگی وہ بچائے گی. پولیس بیچاری تو خود بچتی پھر رہی، کون بچائے گا؟ اور رہ گئے حکمران جن کے دلوں کے اندر بغض اہل بیت بھرا ہوا. کرسی پہ بیٹھنے کے بعد لوگوں کے اندر فرعون والی صفات آ جاتی. اور اسی لیے ارسطو نے کہا تھا بادشاہوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، لہذا جو احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں فلاں شیعہ ہے فلاں مومن ہے، جن کا مذہب پیسہ ہو، جن کا اقتدار دین ہو، ان لوگوں سے اس قسم کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. بڑے زرداری صاحب شیعہ مشہور ہیں اور واقعاً شیعہ بھی ہیں، علم بھی لگایا ہوا ہے. مسجد نبی میں گئے، کیمرے کو اوپر ڈالا گیا، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ کے خوش کر رہے ہیں. اور پھر چول یہ ماری کہ پتہ نہ چلا کہ ہاتھ یہ والا نیچے رکھتے ہیں کہ یہ پہلے ادھر رکھا پھر ادھر کرنے لگے. کم از کم پہلے کوئی ٹیوشن لینی چاہیے تھی تاکہ پتہ چلے کہ آپ کا تعلق کدھر سے ہے. اور سامعین گرامی، ان حکومتوں سے امید رکھنا میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے برابر ہے. آپ کا امن قائم ہوگا امام زمانہ کی حکومت سے. اپنے دلوں سے نفرتوں کو ختم کر کے، اپنے دلوں سے منافقت کو ختم کر کے امام زمان علیہ السلام کی عزت اور عظمت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ گھر سے نکلے اور اسے زمین اور آسمان کے لشکر گھیر لیں، گھر سے نکلے زمین اور آسمان کے لشکر گھیر لیں تو اسے چاہیے کہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما يفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذی له ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید
ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدی و یعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید هل اتاک حدیث الجنود فرعون والثمود بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من برائہم محیط بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ 28ویں پارے میں سورہ البروج امام فرماتے یہ پڑھ کے گھر سے نکل پڑے جن اور انسان بھی اس کے خلاف کٹھے ہو جائیں تو اس کا بال تک نہیں توڑ سکتا اور ایک بات اور یاد رکھیے اور یہ بات بڑی ضروری ہے جس سٹوری کا اینڈ آپ کو پتا ہو جس کہانی کا اینڈ آپ کو پتا ہو کہ آخر میں کیا ہوگا تو اس کے درمیان کے مختلف مناظر آپ کے دل میں پریشانی پیدا نہیں کرتے اس کہانی کا اینڈ ہمیں پتا ہے اس لیے شیعہ نہیں گھبراتے ہمیں پتا ہے کہ مہدی کی حکومت قائم ہوگی اور اس وقت کوئی دشمن علی اگر پتھر کے نیچے بھی چھپے گا تو پتھر بول بول کے علی والوں سے کہے گا کتا ادھر چھپا ہوا ایک طبقہ یہ ہے جو خود بھی کوئی عمل نہیں کرنا چاہتا اور دوسرا بھی اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو اسے جہاں میں رہنے کا بس ایک یہی طریقہ ہے ضمیر جاگ اٹھے تو اسے سلا دیجئے ایک یہ طبقہ ہے دوسرا طبقہ ہے جس کے اندر جوش ہے جیسے ابھی میری ایک بہن بولی ادھر سے ایک بھائی بھی بولا تھا کہ چلیے باہر روڈ پر پھر جب کوئی غیرت کرتا ہے تو اس کا حشر کیا جاتا ہے غلام رضا نقوی کی طرح اس قوم کے پاس غیرت کا یہی صلہ ہے اگر بغداد میں ہم ہوتے اور امام موسیٰ کاظم زندان میں ہوتے تو 14 سال تک شاید ملاقاتیوں کی فہرست میں ہمارا نام نہ ہوتا خالی عقیدت خالی محبت زبانی جمع خرچ فائدہ دینے والے نہیں ہیں اگر اس کے پیچھے کوئی وارث بن کے گیا ہوتا آج 10 غلام رضا نقوی اور پیدا ہو گئے ہوتے 14 سال ہو گئے ہیں مسلسل زندان کے اندر اور پھر قبلہ نے بتایا ہے وہاں تشدد ظلم ان کے اوپر کیا جاتا ہے اور جب کسی کو کہا جائے کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے اوئے ہوئے ہوئے بڑی زیادتی ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ روز چکوال بنے گا اس قوم کے ساتھ روز شہادتیں ہوں گی ہم اس دور میں زندہ ہیں کہ جس کے بارے میں ایک شاعر نے کہا تھا ہوا ہی ایسی چلی ہے ہر ایک سوچتا ہے تمام شہر جلے ایک میرا گھر نہ جلے مومن وہ ہے کہ جو اپنا آپ سمجھے میرے ساتھ ہوا ہے کوئی اجتماعی دعا آپ کے سامنے کسی نے پیش کی ہو ذرا سا کوئی آگے کی طرف چلے تھوڑا سا کوئی قدم بڑھائے اتنی خطرناک ہے قومیات اتنی خطرناک ہے علامہ وقار حسین نقوی صاحب تشریف فرمائیں اور میرے سامنے شیخ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں بند کمرے کے اندر 14 مومنین کے اندر میٹنگ ہوئی تھی اسی لاہور شہر کے اندر 14 حضرات صرف اور صرف خفیہ میٹنگ رحمان پورے کے بارے میں کسی نے کہا اتنے لاکھ جلوس نکالو پیسے دوں گا بی بی بند کر دے فون کو 1 منٹ یہ زیادہ ضروری بات ہے جو ادھر ہو رہی ہے میٹنگ ہو رہی ہے میٹنگ کے اندر لوگوں نے اٹھ کے عطیات کا اعلان کیا اور ایک مومن اٹھا اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں میرے 6 بیٹے ہیں میں 2 بیٹے امام حسین کے نام پہ دیتا ہوں انہیں لے جاؤ انہیں امام حسین کے نام پہ قربان کر دو قبلہ و کعبہ گواہ ہے پھر 3 دن کے بعد سیکٹریٹ میں یہاں پہ خالد رانجھا اس وقت منسٹر تھا مشرف کی نئی حکومت آئی تھی حاج صاحب قبلہ جس وقت ہم منسٹر کے آفس میں داخل ہوئے پہلا فکرہ خالد رانجھا نے کہا وہ شیخ کدھر ہے جس نے 2 بیٹے چندے میں امام حسین کو دے دیے اتنی خفیہ میٹنگ پہنچانے والے لوگ ہماری صفوں کے اندر موجود ہیں اتنے خفیہ میٹنگ کے اندر ان بندوں کے نام قبلہ کی بھی آنکھوں کے سامنے ہے میں بھی انگلیوں پہ گن سکتا ہوں جب تک منافقت نہیں چھوڑی جائے گی اس وقت تک تمہارا تحفظ نہیں ہوگا باقی رہ گئی مجلسیں مجھے جناب سیدہ کے زخمی پہلو کی قسم گھر سے نکلتے ہو تو علموں والا تمہارا پہرا دیتا ہوا چلتا اس مجلس میں آتے ہوئے زندگی میں یہ اتنا بڑا مجمع
یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آج صرف تمہارے پاس زبان نہیں ہے ورنہ سچ جتنا ہمارے پاس ہے. کل ایک لڑکی کے فوٹو ٹی وی پہ دکھائے جاتے رہے, تازیانے مارے ہیں اسے مولویوں نے, نہ اس کے باپ کا پتہ, نہ اس کے خاندان کا پتہ, نہ کسی کو یہ پتا ہے کہ بے گناہ ہے کہ مجرم. ہر بندے نے کہا ہے افسوس ہوا ہے. بے غیر تو تم اجنبی لڑکی کو تازیانے لگتے دیکھ کر افسوس کرتے ہو, مدینے میں محمد کی بیٹی کو تازیانے لگتے رہے. کوئی بے غیرت ملا آج تک تاریخ میں ایسا نہیں جو کبھی زندگی میں جا کے تاریخ سے پوچھے, ان میڈیا والوں سے پوچھے, ان مولویوں سے پوچھے فاطمہ زہرا کا کیا قصور تھا. مجھے بطول کی چادر کی قسم آج کا دن بھی بی بی کی شہادت کا دن ہے, کیونکہ ایک روایت ہے کہ 40 دن زندہ رہی اپنے باپ کے بعد. زہرا 40 دن زندہ رہی. آج 40 دن ہو گئے ہیں محمد کو دنیا سے گئے ہوئے, آج پورے 40 دن ہوئے ہیں. آج کا دن ابن شارع شعب نے فاطمہ زہرا کی شہادت کا لکھا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے تم سے پوچھتا ہوں, آج تک کسی نے احتجاج کیا کہ زہرا کو تازیانہ کیوں مارا گیا, فاطمہ زہرا کو کیوں زخمی کیا گیا, زہرا کیوں دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی. قبلہ حاجی ناصر عباس صاحب قبلہ کعبہ تشریف فرمائے, سادات عظام تشریف فرمائے, مجھے بی بی فاطمہ کی قسم, مجھے بی بی سکینہ کے زخمی کانوں کی قسم, مجھے غازی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کی قسم. ایک دن علی دیکھنا میری طرف, ایک دن علی نے پوچھا تھا زہرا زخم کا کیا حال ہے. ماہی بے آب کی طرح فاطمہ تڑپی اور تڑپ کے کہتی ہے یا علی ہذہ جراحۃ لابی, یہ زخم میں اپنے بابا کو جا کے دکھاؤں گی, جا کے کہوں گی بابا ابھی تیرا کفن بھی میلا نہیں ہوا تو اس ظالم نے مجھ پر ایسا ظلم کیا کہ زہرا دائیں ہاتھ سے تسبیح ادا نہ کر سکی. بس میری دعا ہے اور آپ حضرات سے التماس ہے, اپنے ہاتھ اپنے سر پہ رکھیے. میں آخری فکرہ کہتا ہوں, سارے اپنے ہاتھ سر پہ رکھو. یہ بے بسی کی علامت ہے. عربوں میں طریقہ تھا جب کسی کا بس نہیں چلتا تھا تو وہ اپنے ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیتا تھا, بالکل اسی طرح جیسے حسین کو ذبح ہوتا دیکھ کر زینب نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے مدینے کی طرف رخ کر کے کہا تھا نانا اب زینب کا کوئی چارہ نہیں چلتا. اے خدایا امام مہدی کے ظہور میں جلدی فرماؤ, غلام رضا نقوی کو رہائی نصیب فرماؤ, اس قوم میں کوئی مختار پیدا کر جو بے غیرتوں کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے. اور پھر اب ہاتھ اوپر اٹھا لو, اللہ کا وعدہ ہے میں مومن کی دعا قبول